کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر دے ماروں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا، اور واقعی میں کیمرے کے سامنے آپ سے کہوں گی کہ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں باتھ روم میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں کب تک یہ کرتی رہوں گی؟ میں کب تک اپنی مدد کے لیے دوسروں پر بھروسہ کروں گی، جبکہ اللہ خود کہتا ہے آؤ میری طرف، میرے پاس آؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سکھ بہن جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ پھر زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی سے پریشان ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، سکھ سے مسلمان ہونے تک کا ایک بہادر سفر طے کیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک آزادانہ زندگی گزار رہی تھی، شراب پینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسا چاہتی تھی ویسا لباس پہنتی تھی، یہ سب ان کے لیے ایک نارمل چیز تھی۔ مسلمان ہونے سے پہلے وہ ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام دھرم کو اپنایا؟ دوستو آئیے انہی کی زبان سے پورا بیان سنتے ہیں۔ علیکم سسٹر ہانیہ آدم، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہانیہ آدم کون ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں الحمدللہ۔ میں نے ایک سکھ خاندان میں پرورش پائی، میرے والدین انڈین ہیں اور میں UK میں پلی بڑی ہوں۔ شاندار بچپن گزرا الحمدللہ، بہت ہی محبت کرنے والے والدین ملے، مگر میں شاید 24 یا 25 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ میری فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور الحمدللہ گرین لین مسجد میں اور ہر اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں جس کی میں خدمت کر سکتی ہوں۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ جب بڑی ہوئی تو میرے والدین نے مجھے سکھ عقیدہ سکھایا، جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جیسے مجھے گولڈن ٹیمپل امرتسر جانا بھی یاد ہے، بہت مزہ آیا تھا۔ مجھے ہیمکنڈ صاحب کو وزٹ کرنا بھی یاد ہے، جو کہ ہندو آشرم کے طور پر زیادہ پہچانا جاتا ہے، وہاں بھی بہت زیادہ مزہ آیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر سے نا میں اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت کو محسوس کیا کرتی تھی، اور جب میں ان جگہوں پر جاتی تو مجھے زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ میری پرورش کے دوران الحمدللہ میرے والدین نے مجھے بہت اچھی باتیں سکھائی تھیں۔ انہوں نے مجھے محنت کرنے، تعلیم حاصل کرنے اور ایمانداری جیسے اچھے اخلاق دیے۔ انہوں نے میری بہت اچھی پرورش کی الحمدللہ۔ شاید یونیورسٹی کا زمانہ تھا جب میں بڑی حد تک سیکولر زندگی جی رہی تھی، یعنی میں مذہب کو تو فالو کر ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں، ایک روحانی تعلق ضرور تھا، مگر میں کسی مذہب پر عمل نہیں کرتی تھی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں گی کہ شراب پینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسا چاہتی میں وہ ویسا ہی لباس پہنتی، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہ سب تو میرے لیے نارمل تھا، مجھے اس میں کوئی خرابی نہیں لگتی تھی، یہ میرا نارمل لائف سٹائل تھا اس وقت۔ تو مسلمان ہونے سے پہلے میں بس ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ نے اسلام کے متعلق پہلی بار کب سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی تعصب تھا؟ ہاں، شاید میں تھوڑی سی اسلاموفوبک تھی۔ میں سوچتی تھی کہ تب عراق اور دوسری جگہوں پر کافی کچھ چل رہا تھا، اور شاید میں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر نا خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ یہ الفاظ مجھے خوفزدہ کر دیتے تھے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد بہت سخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور بس اس طرح کی سوچیں تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی عمر کا جو معاملہ تھا وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا، مطلب بہت سے الٹے خیالات تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تو بہت مظلوم ہیں، انہیں حجاب کیوں پہنایا جاتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بہت سے اعتراضات تھے۔ اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اسلام کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے متعلق میرے ان خیالات کے باوجود میں نے اسلام میں سب سے پہلے عورتوں پر ہی غور کرنا شروع کیا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر بہت سے لیکچر سنے، میں نے بہت کچھ پڑھا۔ وہ دارالسلام کی ایک کتاب ہے اسلام کی عظیم عورتیں،
بہت شاندار کتاب ہے. میرا خیال تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں نا وہ بہت مظلوم ہیں، لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں معاشرہ ہی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے. اسلام تو بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے، در حقیقت یہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. اور انشاءاللہ یہ ایک بار پھر سے ابھرے گا، کیونکہ اس وقت جنسی شناخت اور خواہشات کے حوالے سے ہمیں جن بھی مسائل کا سامنا ہے، میرے خیال میں تو اسلام کے پاس ہی ان سب کا جواب ہے. اور شاید وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اب ہم اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ اسلام عورتوں کو کئی طرح سے آزادی دیتا ہے. در حقیقت وہ عورتوں کو اس مقام پر رکھتا ہے. تو اگر معاشرہ یہ بات سمجھ لینا تو وہ میری طرح مان لے گا کہ سبحان اللہ، اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، وہ حقوق جو اس ملک میں اور مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس پہلے کبھی تھے ہی نہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دی جائے. مثلا میں کہوں گی کہ ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی ایک مثال ہے. پہلے تو عورت اپنی رقم مرد کو دیا کرتی تھی نا، اور اب مرد عورت کو مہر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی جو بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل ہی کر دیتے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے. سبحان اللہ. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات جیسے کہ عورت اگر آپ سے لڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے یہی کیا، وہ خاموش ہو جاتے. یعنی عورتوں کو بھی جذبات ظاہر کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ. کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں، اگر شاید پھر آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم ہی نہ ہو. یعنی آپ اسلام میں عورتوں کی حیثیت سے متاثر ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز نے متاثر کیا؟ سچ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. یعنی جب کسی کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو، وہ باہر جاتی ہو، کلبنگ، ڈانسنگ، وہ شراب پیتی ہو، یہ لائف سٹائل ہو، تو ایسے میں نا پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے، یا پھر وہ دوسرے شخص کی طرف سے نا عزت افزائی کے الفاظ سننا چاہتی ہے جو کہ اسے کہے کہ او واو بہت پیاری لگ رہی ہو، یا آئی لو یو. اور ایک لڑکی کی حیثیت سے نا وہ بس دوسروں ہی کی طرف دیکھتی ہے جو اسے اس طرح سے عزت دیں، جبکہ اسلام میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں عزت افزائی دوسروں کی طرف سے نہیں آتی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہماری قبولیت سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر عجیب اطمینان محسوس کرتے ہیں. آپ کو یہ الفاظ سننے کے لیے نا پھر کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا، اور اگر وہ بھی آپ کو مل جائے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، اور آپ اس طرح ساتھ ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں، اس طرح ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا. یہ کتنی کمال کی بات ہے نا یہ. اور میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے، حجاب پہنے، تو اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. مجھ میں اچھا لگنے، خوبصورت لگنے کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے مردوں کو مختلف بنایا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یا پھر یہ میں کہہ سکتا ہوں. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ خود کو محفوظ بناؤ، خود کو ڈھانپ کر رکھو. مگر مرد میں خواہش ہمیشہ رہے گی. ہاں جب یہ تعلق حلال ہو جائے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ غیر مطمئن رہتے ہیں. وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں. ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے. یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے. ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا. آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں. وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ گرین لین مسجد جانے کے حوالے سے مجھے وہاں پہلی مرتبہ جانا یاد ہے، جب میں نے بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھیں. یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا، مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے. تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی تھی، اور پھر میں نے سوچا واو، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چنا ہے. مطلب میں بھی اس طرح کا اعتماد محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں
میں تو ابھی منی اسکرٹ میں گھومتی ہوں نا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لباس میں سڑکوں پر چلنا کیسا لگتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ سب تو بہت ملنسار، بہت محبت کرنے والی، مہربان اور مددگار تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسروں سے بات نہ کرنا نا اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. جیسے میں نے حجاب پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی، بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا. انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا، جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط خیالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی نہیں ہیں. اور یہی وہ عورتیں تھیں جو مسکرا بھی رہی تھیں، ہنس بھی رہی تھیں، مذاق بھی کر رہی تھیں. اور میں نے سوچا کہ یہ تو نارمل ہے، یہ بھی انسان ہے. وہ سیاہ گاؤن میں حرکت کرتی ہے، کوئی پتلیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہے. اور کتنی عظیم عورتیں ہیں. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے اسی مسجد کے اپنے اگلے ہی وزٹ میں کلمہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ. وہاں تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے، اور اس وقت مجھ سے قریب ترین فرد جس نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اب بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے الحمدللہ. لہٰذا کلمہ پڑھنے کا تو تجربہ بہت شاندار تھا. ویسے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا، لیکن اچھا احساس تھا، بہت ہی اچھا احساس. مجھے کلمہ پڑھنا، غسل کرنا سب یاد ہے، اور مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. اور یہ نئی شروعات ہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ دھو دیتا ہے، مگر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب باقی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا احساس تھا، اور میں ایک مسلمان عورت کی شناخت اپنانے کے لیے تیار تھی. ہاں، اس کے بعد میں نے پڑھنا اور پھر بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ بہت بہت مشکل وقت تھا، مگر اس مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی تھی. ہاں، میں نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے مجھ سے تعلق بالکل ہی توڑ لیا تھا، لہٰذا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا. اسلام قبول کر کے میری شادی بھی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی. بچوں کی ماں ہونا خود ایک بہت بڑی مشکل ہے. اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو ہی مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی. وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی. جب آپ اتنی اذیت میں ہوں تو دماغ سکون نہیں پاتا، اور دماغ میں بار بار خیالات کی بھرمار رہتی ہے. میں جس بھی چیز کی طرف دیکھتی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کی طرف میرا دھیان جاتا. اگر میں سپر مارکیٹ جاتی تو مجھے ویکینڈز پر اپنے ابو کے ساتھ سپر مارکیٹ جانا اور گروسری کی شاپنگ کرنا یاد آتا. اگر میں آسرا میں کوئی گانا سنتی تو اس گانے پر اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرنا یاد آتا. اور اگر میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتی تو اپنے بھائی کے ساتھ اسے دیکھنا یاد آتا. اور جب میری شادی شدہ لائف میں کوئی مشکل آتی تو بھی میں دوڑ کر اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں جا نہیں سکتی تھی. تو بس بے بسی سے باہر نکل کر میں کار میں بیٹھ جایا کرتی تھی. تو وہ بہت بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اپنی فیملی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، تب بھی بہت مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے. لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کے قصوں سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور انہیں فیملی نے چھوڑ دیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو کہا تھا کہ دیکھیں میں مختلف زندگی گزاروں گا. ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی انسان تھے اور ان میں احساسات تھے. اب مجھ میں ان کے خلاف کوئی بھی بکس نہیں ہے. میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ میری ماں اب بھی میری رول ماڈل ہیں. وہ اب بھی مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں، بالکل ایسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر مسلم چچا سے محبت تھی. وہ اپنے چچا کے لیے روئے اور ان کے لیے سب کچھ کیا. میرے بھی اپنی ماں کے لیے وہی احساسات ہیں. وہ ایک شاندار عورت ہیں اور انہیں اس رویے کا حق ہے. میں نے ان کا دل توڑا ہے اور میں اپنی موت تک نہ اپنی ماں کا دل دکھانے کے لیے ان سے معافی مانگتی رہوں گی. لہٰذا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. مجھے ان سب سے محبت ہے اور میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ بہت اچھے انسان ہیں. ہاں، مجھے پچھتاوا صرف یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے خیال میں وہ وقت بھی آیا جب میں نا اسلام اور اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی، اور شاید اس سب میں نے اپنی ماں سے بہت تیز آواز میں بات کی اور شاید کسی وقت ان پر میں چیخی بھی تھی. مجھے پچھتاوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی عزت سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی کہ جیسے میری فیملی میرے پاس ہے نا، وہ تقریباً مجھ سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں، اور پھر بھی میں اب تک یہ زندگی کیوں گزار رہی ہوں جبکہ میں اتنی مشکل میں ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے مالی طور پر ہر لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہوں، پھر بھی میں مسلمان کیوں ہوں؟ اور میرے خیال میں نا یہی بات مجھے ثابت قدم رکھتی ہے. کیونکہ مثال کے طور پر مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا.
اور اس وقت میں بالکل اکیلی تھی، اور بالکل سچ کہوں گی کہ میرے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ رہنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔ بہت سارے مسائل تھے جن سے اس وقت میں اکیلے لڑ رہی تھی، اور اس وقت میں اپنی آنٹی سے ملنے گئی تھی۔ ویسے میں ارادہ کر کے نہیں گئی تھی، بس ایک اتفاق ہی تھا یہ۔ میں ان کی دہلیز پر کھڑی تھی، اور 10 سال میں پہلی مرتبہ میرے خاندان کے کسی فرد نے مجھ سے محبت کا سلوک کیا تھا۔ وہ کمال کی عورت ہے، انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ بالکل ایسے ہی کہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ میری آنٹی تھی، میرے خاندان کے کسی فرد نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا، تم ٹھیک ہو؟ اور انہوں نے پوچھا کہ تم آگے کیا کرو گی، تمہارا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس بس میرے 3 بچے تھے، اور خدا کی قسم میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں وہاں بیٹھی اور میں نے سوچا، او خدا، کیا ہو جاتا اگر میں اپنا اسلام چھپا کر رکھتی، اپنے اسلام کو اپنے دل میں ہی رکھتی، لیکن اگر میں گھر واپس آ جاؤں تو، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، میں ان کے گھر میں رہنا چاہتی تھی، میں ہر چیز چھوڑ دینا چاہتی تھی، بس اپنا دین نہیں۔ اور میں نے سوچا میں اسے چھپا سکتی تھی، میں اوپر کی منزل پر نماز پڑھ لیتی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا مجھے۔ میں گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ قدر اللہ میری دادی، جنہوں نے مجھے ان 10 سالوں میں نہیں دیکھا تھا، بہت زیادہ بوڑھی تھیں، وہ کمرے سے باہر آئیں اور قریب ہی تھا کہ وہ مجھے دیکھ لیتی۔ میری آنٹی نے مجھے کہا کہ فوراً چلی جاؤ، گھر سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بہت بوڑھی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔ بس انہوں نے مجھے گھر سے پچھلے دروازے سے بس نکل بھاگنے کو کہا، اور مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ کوئی گڈ بائی نہیں، کوئی الوداعی بات نہیں، اور میں جلدی سے گھر سے نکل گئی اور اپنی کار میں بیٹھی، اور میرا پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ کسی کو فون کروں، کیونکہ اب بس میں گھر پر رکنا چاہتی ہوں، میں اپنی فیملی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی انتہائی نیک سیرت دوست کو فون کیا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دلاسا دے کہ نہیں پیاری دوست، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ پھر میں نے دوسری دوست کو فون کیا، کیونکہ اس کی قرات خوبصورت اور میرا قرآن سننے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن اس نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں کب تک یہ کرتی رہوں گی، میں کب تک اپنی مدد کے لیے بس دوسروں پر بھروسہ کروں گی، جبکہ اللہ تو خود کہتا ہے، آؤ میری طرف، میرے پاس آؤ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ کا تو اپنے اللہ سے رابطہ ڈائریکٹ ہے۔ اور پھر میں کار میں بیٹھ گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھی، میں نے 3 کل پڑھے، اور میں نے اللہ سے التجا کی میرا دین قائم رکھنا۔ میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائی، میرا دین قائم رکھنا، بس میرا دین قائم رکھنا، میں اس کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے مسلمان کی موت دینا۔ میں نے یہ دعا کی، اور میرے خیال میں یہ ایک اور اہم ترین لمحہ میری زندگی میں آیا تھا جب میں نے جانا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، کیونکہ شیطان آپ کے پاس بہت مرتبہ آئے گا اور اسلام کے بارے میں آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ میں کس کے لیے مسلمان ہوں؟ میں کیوں مسلمان ہوں؟ مجھے اسلام کے متعلق کون سی بات آخر پسند ہے؟ شیطان آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب آپ بہت کمزور اور بے بس ہوں گے۔ شیطان آپ کے پاس آتا ہے، لہٰذا دین سیکھنے کے وہ تمام 9-10 سال اس وقت ڈھال بن کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ لہٰذا میں بچوں سے بھی بس یہی ایک بات کہتی ہوں کہ کیونکہ وہ بھی نہ سمجھ ہے نا، وہ اسلام کی روحانیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، وہ بھی بہت چھوٹے ہیں اور ان کی نظر میں زندگی بہت بڑی ہے۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ علم سیکھتے رہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جس لمحے آپ مشکل میں گھرتے ہو تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے نا، چاہے سیکھنے کا مقصد جانے بغیر ہی سیکھا ہو، وہ آپ کی مدد کے لیے آتا ہے اور مشکل وقت میں آپ اور آپ کی زندگی کو بچاتا ہے۔ تو جب آپ کی امی کہیں نا کہ مدرسے جاؤ، جب آپ کی امی آپ سے کہیں چلو اپنی اسلامک سٹڈیز کا سبق لینے جاؤ تو جایا کرو۔ نو مسلموں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ علم سیکھتے رہیں۔ آپ بس اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں، جائیں اور علم سیکھیں، دین پڑھیں، محنت سے سیکھیں، اور اسے روزانہ پڑھتے رہیں، چاہے تھوڑا ہی سے، کیونکہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے گی تو شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت اچانک نا آپ کی تمام سیکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور آپ کو پھر بچا بھی لیں گی، جیسے مجھے اس دن بچا لیا۔ میں آپ کے سامنے اور مثالیں بھی دے سکتی ہوں، اور واقعی کیمرے کے سامنے میں آپ سے کہوں گی کہ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں باتھ روم میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اور بدترین چیز یہ کہ ایسی کیفیت باتھ روم میں ہوئی تھی جہاں پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ بے بس ہونا تو اس وقت کبھی بھی باتھ روم نہ جائیں۔ خیر بہرحال پھر میرے ذہن میں نا ایک آواز گونجی کہ کھڑکی سے باہر دیکھو،
میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان نظر آیا. میں بس تیزی سے سیڑھیاں اتری اور اپنے دروازے کھول کر میں گارڈن میں چلی گئی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا, اوپر آسمانوں میں دیکھا, کیونکہ مجھے قرآن کی آیت یاد ہے, شاید یہ قرآن میں ہے یا شاید حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ آسمان کو دیکھیں جو ان کے لیے ایک نشانی ہے. اور بس میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی اور اللہ سے التجا کی, یا اللہ مجھے دین پر قائم رکھنا. اسی میں آزادی ہے, اسی میں اطمینان ہے, جس میں ہمیں کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں پڑتا. آپ کو کسی اور انسان کی ضرورت نہیں رہتی, آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے. اور بس میں نے یہی کیا, لہٰذا میں نے خود کو اذیت نہیں دی کیونکہ میرے پاس اللہ ہے. تو آپ کی 14 سالہ مسلمان زندگی کے لمحات میں وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اپنی فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی مگر وہ لوگ آپ کے پاس نہیں تھے؟ جب شادی میں مشکلات پیش آئی تھی تب مجھے اپنے والد کی ضرورت تھی. مجھے یہ تحفظ چاہیے تھا, مجھے ان کے تحفظ کی ضرورت تھی. ہر عورت کو کم سے کم ایک بھائی کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے مجھے اس وقت اپنے بھائی کی ضرورت تھی. تب مجھے ان لوگوں کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی تھی, اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر ایک محرم کے تحفظ اور سیکیورٹی کی کمی. ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ اے عورتوں ہمیں مردوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کم آن, آپ کو یقیناً ضرورت ہے. جب آپ کی زندگی سے مرد نکل جاتے ہیں نا, تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی زندگی میں مرد کی ضرورت ہے. اور پھر میری امی, میں نے انہیں اس وقت بہت مس کیا تھا جب میرے بچے ہونے والے تھے. جب میں نے جاب شروع کی تو انہیں اس وقت بھی میں نے بہت مس کیا تھا, کیونکہ جو میری امی ہیں وہ ایک بہت ہی مضبوط عورت ہیں. میں ان سے سیکھنا چاہتی تھی, مگر ہاں الحمدللہ میرے پاس بہت سی خوبصورت یادیں ہیں, اور میں نے اپنی امی کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے, اور انہیں ایسی مضبوط عورت بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے سامنے. تو الحمدللہ میرے پاس اب بھی ان کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں وہ موجود ہیں. میں اب بھی اپنے والدین کی باتوں پر بہت زیادہ عمل کرتی ہوں, کیونکہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو پھر کیوں نہ کروں. اور میرے خیال میں ہر نو مسلم کے لیے نا یہ اعتراف کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی فیملی سے محبت کر سکتے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے محبت کی تھی, اور میں بھی اپنے والدین سے کہوں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہے, میں آپ کی عزت کرتی ہوں, میں اب بھی آپ کا حصہ ہوں, مجھ میں آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے. آپ کی سکھائی ہوئی باتیں مجھ میں اب بھی ہیں. آپ نے جو بھی سکھایا میں نے اسے نہیں چھوڑا. ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے. آپ میرے رول ماڈلز ہیں, آپ میرا سب کچھ ہیں, اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے سب کچھ کروں گی, آپ سے واپس مل جانے کے لیے. ہاں بس ایک چیز نہیں کر سکتی کہ آپ کو اللہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتی. تو کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات بتائی ہیں, مگر پلیز مجھے وہ رحمتیں بھی بتانے دیں جو اللہ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں. الحمدللہ میں آپ کو ایسے 2 لمحات بتاؤں گی. ایک وقت تھا جب میں واقعی میں بہت مشکل میں تھی. انفیکٹ ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جب میں بہت مشکل میں گھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو جب تم کسی مشکل میں ہو تو اپنے بچوں کے پاس جاؤ جب وہ سو رہے ہوں, اور انہیں سوتا ہوا دیکھو. میں نے ایسا ہی کیا. وہ بھی ایسے ہی ایک مشکل وقت تھا جب میں زندگی سے ہار ماننے کو تیار تھی. بس مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی, اور میں یہی سمجھتی تھی کہ میں لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں. خیر پہلے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی. اس وقت وہ تقریباً 11 سال کی تھی, مگر جب سو رہی ہوتی تو میری 5 سال کی معصوم بیٹی لگتی تھی وہ. سبحان اللہ, میری بیٹی, یہ میری بیٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیٹی مجھے دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے ذریعے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور پھر میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئی. وہ بہت گہری نیند سو رہے تھے, اور پھر مجھے نا سورہ ملک کی وہ آیت یاد آئی, مفہوم جس کا یہ ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اور میں نے سوچا کہ آخر میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں, میں کیسے خود سے نفرت کر سکتی ہوں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی رحمتیں, 3 بچے دیے. اور اس لمحے میں نے خود کو اللہ سے بہت قریب پایا تھا, کیونکہ میں نے اسے پہچانا, میں نے اس کا شکر ادا کیا, اور خود کو اس کے بہت قریب محسوس کیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ان کے کردار نے, ہمیشہ ان کے کردار نے. اور سب سے پہلے تو عورتوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک, کہ آپ نے اس شخص سے بات کرنا پسند ہی نہیں کی جو اپنی بیٹی کو پیار نہیں کرتا. اور پھر اپنی بیویوں کے جذبات اور احساسات کا وہ کتنا احترام کرتے تھے, اور ایسے وقت میں بہترین رویہ بھی اپناتے تھے. اور پھر وہ ایک واقعہ جہاں پہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنر پر انوائٹ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت دی ہے, تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا. ان کی ہر بات, ان کی شرافت, اپنی بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک, گھر میں ان کی نرم مزاجی, اور پھر میدان جنگ میں ان کی طاقت,
ہر چیز نے ہی متاثر کیا۔ طائف میں جب وہ مدد مانگنے گئے تو وہاں ان پر ظلم کا ہونا، پھر بھی دیکھیں انہوں نے جواب میں کیا کیا، وہ روئے بھی ہیں۔ آج کے مرد سمجھتے ہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہماری انا کا مسئلہ ہے، نہیں، وہ روئے بھی ہیں۔ اور ہم جنس کے متعلق بات کرتے ہیں، مرد کی حیثیت، عورت کی حیثیت۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ویسے آج کل میں یاسر قاضی کی لکھی ہوئی ان کی سیرت پڑھ رہی ہوں، اور ہر پیراگراف سے مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، الحمدللہ۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے ماشاءاللہ، میں ہر ایک کو یہ پڑھنے کا کہتی ہوں، اور اس میں ان کی وفات تک ہر چیز موجود ہے۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر درد کی شکایت کا بھی واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے سر درد کی شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور میرا دم نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ہر مشکل سہی تاکہ ہم اچھے مسلمان بنے اور جنت میں جا سکیں۔ وہ اپنی فیملی، اپنے مال کے حوالے سے ہر آزمائش سے گزرے، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ خدایا، میرا مقصد گھر واپس جانا ہے۔ باخدا میں گھر جانا چاہتی ہوں، گھر، مجھے بس گھر جانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری فیملی لوٹا دے، یہی میرا مقصد ہے۔ اے اللہ، مجھے میری فیملی واپس دے دے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، میں ہر وقت خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ذرا سی زندگی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ آخر میں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جن کے دل اسلام کے قریب آ رہے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہیں؟ اپنا اصل مقصد ذہن میں رکھیں۔ آپ کا اصل مقصد ہے، دیکھیں، چاہے آپ میں ایک ذرہ ایمان ہو نا، چاہے آپ میں ایمان کا ذرا سا ہی احساس ہو، آپ کا اصل مقصد جنت میں پہنچنا ہے۔ اگر آپ واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں۔ یہ جو آپ کا ذرہ برابر ایمان ہے نا، آپ اس پر جمے رہیں اور علم سیکھتے رہیں۔ شیطان کو اپنے پاس نہ آنے دیں کہ کہیں وہ اتنا سا ایمان بھی نہ لے جائے، کیونکہ شروع میں وہ اس کی سخت کوشش کرے گا۔ شیطان آپ کے پاس بھرپور انداز میں آئے گا اور آپ کو دوبارہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے سیکھیں، خود کو علم دیں، اپنے مقاصد طے کریں، اپنے ذہن میں اپنا ٹارگٹ رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے، میرے دماغ میں یہ باتیں چلتی تھی، ایک منفی آواز تھی اور پھر ایک اچھی آواز ابھرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بلند آواز سے کہنا پڑتا ہے، اے اللہ، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اگر میں ان سوالات کے بارے میں سوچوں کہ مجھے اپنی فیملی کے ریاکشن کے باعث ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اکیلے دنیا سے جائیں گے۔ جب آپ کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو آپ کی فیملی آپ کی مدد نہیں کرے گی، اگر آپ ابھی قیامت کے دن پر ایمان لانے کے درجے پر نہیں پہنچے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سوچ لیا کریں کہ اس دنیا میں مجھے اپنی فیملی سے کیا فائدہ مل رہا ہے اور مجھے روحانیت سے، خدا پر ایمان لانے سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اس مرحلے پر میں یہی کہوں گی کہ سب سے اہم چیز ہے علم سیکھنا۔ بس علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا، اور اپنے دل میں سچی تڑپ رکھیں کہ آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میری طرف قدم بڑھاؤ، رکے نہ رہو۔ تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ دین میں ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ایک اور قدم آگے بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے۔